ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلاً بتاؤں گی۔ حضرت الیاس علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے اور جو کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی تھے۔ اگر آپ کی سلسلہ نسب کی بات کی جائے تو آپ کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کو اس دور میں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا جب اس کا بادشاہ اور اس کی ملکہ ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ جس دور میں حضرت الیاس علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، اس دور کے جو بادشاہ تھا اس کا نام اخیب تھا۔ یہ بادشاہ اور اس کی جو بیوی تھی، یہ دونوں ایک بت کی پوجا کرتے تھے جس کا نام تھا ابل، اور اس کے 4 منہ تھے۔ اس ملکہ نے اپنی حکومت کے لوگوں کو اس کی طرف اتنی زیادہ رغبت دلائی تھی کہ ان سب کے لیے ایک قربان گاہ بھی بنائی تھی جس میں وہ اس بت کو چڑھاوے دینے کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کی عمر نبوت کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے پاس جائیں اور جا کے ان کی اصلاح کریں، انہیں ہدایت کی دعوت دیں۔ لیکن جس طرح سے بنی اسرائیل نے باقی پیغمبروں کے ساتھ کیا، ویسے ہی آپ کے ساتھ بھی ہوا۔ بہت ہی کم لوگ تھے جو آپ کے ساتھ مخلص تھے، جنہوں نے آپ کی بات سنی، آپ کی بات پر عمل کیا، لیکن باقی تمام لوگ سرکش تھے اور وہ بے پناہ غرور والے لوگ تھے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت ہی مختصر بتایا ہے، لیکن وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ہے۔ ترجمہ: بے شک الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کی پوجا کرتے ہو اور اس کو چھوڑ بیٹھے ہو جو سب سے زیادہ بہتر پیدا کرنے والا ہے؟ وہ معبود تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی، اور بے شک وہ لوگ گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، لیکن جو برگزیدہ اللہ کے بندے تھے اور وہ لوگ جو الیاس کے بعد آنے والے تھے، ان کے لیے الیاس پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں پر اسی طرح رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الیاس ہمارے ایماندار بندوں میں شامل تھا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی ایزابل کو دعوت اسلام دی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ سوائے چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی آپ کے ساتھ دعوت حق کے لیے راضی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مانے۔ آپ علیہ السلام نے کفت احد میں کچھ عرصے کے لیے پناہ لی اور وہاں پر ہی آپ کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کی قوم پر خشک سالی کا عذاب نازل کرے تاکہ وہ اپنے معجزات دکھائیں اور شاید وہ لوگ پھر ہدایت پر آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سالوں تک اس قوم پر سے بارش کو ہٹا دیا۔ جب بارش نہیں برسی تو خشک سالی ہونے لگی۔ آپ بادشاہ اخیب کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اگر تم ابھی بھی چاہو تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے، اور بے شک یہ میری سچائی کا بھی ایک بہترین موقع ہے۔ پھر آپ نے اس بادشاہ سے مزید کہا کہ تم نے جو اپنے انبیاء اس قوم میں محبوس کر رکھے ہیں انہیں بھی بلواؤ، وہ بھی تمہارے بت کے نام پر ایک قربانی کریں، اور میں اللہ کے نام پر ایک قربانی کرتا ہوں۔ جس کی قربانی کو آسمان کی آگ نے بھسم کر دیا، سمجھو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب آپ نے یہ تجویز پیش کی تو آپ کی تجویز کو بے حد پسند کیا گیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر تمام لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں پر اس کو منعقد کیا گیا۔ جو بال کے جھوٹے انبیاء تھے وہ سارے آئے، انہوں نے بھی قربانی پیش کی۔ قربانی پیش کرنے کے بعد وہ لوگ بال سے التجائیں کرتے رہے کہ کسی بھی طرح ان کی قربانی کو قبول کیا جائے تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ ان کا دین سچا ہے۔ جب ان کا کچھ نہ بنا تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، جسے آسمان کی آگ نے جلا کر بھسم کر دیا، جس کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا دین سچا ہے۔ اسے دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے آپ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور وہ دین حق کی طرف چل پڑے۔ لیکن وہیں جو بال کے انبیاء تھے وہ ابھی بھی سرکشی پر قائم تھے،
انہوں نے آپ کو دوبارہ سے جھوٹا کہنا شروع کر دیا اور آپ کی دین حق کی تردید کی اور اسے غلط قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خطے پر بارش برسائی، ہر چیز سیراب ہو گئی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی جو ایزابیل تھی، اس بادشاہ کی جو ملکہ تھی، اس کی آنکھیں نہ کھلی۔ وہ آپ کی سخت مخالف ہو گئی اور آپ کو قتل کروانے کی سازشیں کرنے لگی۔ اسی وجہ سے ایک روز آپ سمریا سے روپوش ہو گئے اور بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں جا کر لوگوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ آپ نے یہودیہ میں جا کے لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، کیونکہ اب یہاں پر بھی بت پرستی عام ہو چکی تھی، لیکن یہاں کا بادشاہ بھی بہت سرکش تھا۔ پھر آپ کی گئی پیشن گوئی کے حساب سے اس بادشاہ پر عذاب نازل ہوا۔ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس سمریا بلایا۔ آپ جب وہاں گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بال بت تھا اب اس میں شیطان بیٹھ چکا تھا، اور وہ جو جھوٹے نبی تھے ان کی باتوں کا جواب دیا کرتا تھا، ان سے کلام کیا کرتا تھا۔ اب جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے دور سے یہاں پر آباد تھے، وہ بھی اس بت کی طرف اتنے راغب ہو چکے تھے کہ دین حق کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ نے دوبارہ سے ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دی، اس بادشاہ اور اس کے بیٹے کو دین حق کی دعوت دی، لیکن وہ پھر سے آپ کی قتل کے پے در پے ہو گئے۔ آپ وہاں سے دوبارہ چھپ کر نکل گئے اور ایک پہاڑی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ وہاں پر صرف آپ نے پانی اور جنگلی خوردنوش گھاس پھوس کھا کر گزارا کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس بادشاہ کا بیٹا بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ جب اس بادشاہ نے بال بت سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اب تم سے بال بت ناراض ہے، یعنی تمہارا خدا ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے الیاس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی اس بادشاہ اخید نے اپنے 4000 سپاہی آپ کی تلاش میں بھیجے۔ وہ لوگ ہر غار کے باہر جاتے اور کہتے کہ الیاس علیہ السلام باہر آ جائیں، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمارا بادشاہ بھی ایمان لے آیا ہے۔ آپ نے ظاہر ہونا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ایک چال ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ واقعی ایمان لے آئے ہیں تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر ایمان نہیں لائے تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان سے آگ برسی اور جو لوگ بھی آپ کی تلاش میں نکلے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ جب اخید کو یہ پتہ چلا تو اس نے اور لوگوں کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اخید نے ایک مومن کو آپ کی تلاش میں بھیجا جو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کی تلاش میں نکلا۔ آپ علیہ السلام اس مومن پر ظاہر بھی ہوئے اور اس کے ساتھ واپس شہر بھی آئے، لیکن یہاں پر اخید کا بیٹا مر چکا تھا اور وہ اپنے بیٹے کی ہلاکت میں اتنا غمگین تھا کہ اسے کسی اور بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ آپ پھر واپس چپکے سے شہر سے باہر چلے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اس مومن سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس مومن نے بتایا کہ آپ کے غم کی وجہ سے مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ واپس کہاں چلے گئے۔ معزز ناظرین، حضرت الیاس علیہ السلام نے بہت سے معجزات دکھائے، اپنی طرف سے اس قوم کو بہت زیادہ ترغیب دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آ سکے، لیکن یہ قوم بہت سرکش تھی۔ اور آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے کہ جس کی طرف سب سے زیادہ انبیاء بھیجے گئے اور جو سب سے زیادہ سرکش قوم تھی۔ اس کے بعد اس قوم پر عذاب نازل ہوا اور وہ قوم پوری طریقے سے ہلاک ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔